بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، یہاں تمہید کے طور پر صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے جو چیزیں بیان کی ہیں، اس کا بنیادی عنوان ہے کہ نجات صرف عقیدہ توحید پر ہے، کسی اور چیز کے پر اللہ کے یہاں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ کئی ایک آیات کو انہوں نے نقل کیا۔ عقیدے کے باب میں نقل کی جانے والی، پیش کی جانے والی بنیادی آیت سورہ زاریات آیت نمبر 56 کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ لیوحدون، اس کی تفسیر میں اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیوحدون، یعنی صرف میری توحید کے پر قائم رہے، یعنی میری ہی عبادت کرے۔ اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ صرف اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کی آیت، اللہ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے پروردگار کا صاف صاف حکم آ چکا ہے، یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ انسانی زندگی کے پر ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں ہر کوئی اچھے طریقے سے جانتا ہے، لیکن اللہ نے بیان کیا ماں باپ کے احسان کے تذکرے سے پہلے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اس کے بعد جتنے بھی بڑے بڑے احسانات ہیں، بڑے بڑے فرائض ہیں، بغیر توحید کے، بغیر اللہ کی وحدانیت کے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ یہاں رسولوں کی بعثت کا مقصد، اس آیت میں کئی اہم چیزوں کا تذکرہ۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے بیان کی کہ ہر امت میں رسول بھیجا گیا، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں رسول نہ بھیجا گیا ہو، ورنہ اللہ کے یہاں پر یہ لوگ بہانہ پیش کریں گے، عذر پیش کریں گے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ قرآن مجید نے مشرکین مکہ کو بھی یہی کہا تاکہ تم یہ بہانہ عذر نہ پیش کر سکو کہ ہمارے پاس کوئی نذیر، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، تیری وحدانیت، تیرے دین، تیرے احکامات کو بیان کرنے والا نہیں آیا تھا۔ ہاں، رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ قرآن کتنے صاف انداز کے اندر بیان کر رہا ہے کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت، اپنے رب کی معرفت، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اب ان آیات کے بالکل واضح حکم کے باوجود بعض لوگ جو کہتے ہیں اور لوگوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فکری گمراہیاں، کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد حکومت کا قیام ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، اس سلسلے میں کتنی خطرناک باتیں کہی گئی عقیدے کے اعتبار سے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ رسولوں کی توہین ہے، گستاخی ہے کہ جن رسولوں نے حکومت کو قائم کیا وہ کامیاب ہو گئے اور جنہوں نے نہیں قائم کیا وہ ناکام ہو گئے۔ باقاعدہ کھلے طور کے پر آپ جب ان کی فکری انحرافات کو دیکھیں گے، شیخ ربی ہادی مدخلی حفظہ اللہ نے ان ساری چیزوں کا بہت اچھا رد کیا ہے، اور انہی آیات کے تناظر میں کن لوگوں کا رد کر رہے ہیں؟
مولانا مودودی رحمہ اللہ اور اس طرح کے افراد جنہوں نے اپنی رائے کو، اپنی عقل کو کتاب و سنت اور فہم سلف کے پر ترجیح دی، یہ صاف کہہ رہے ہیں کتنا کھلا کھلا قرآن مجید کے احکام کا رد ہے، رسولوں کی توہین ہے، جبکہ کوئی رسول ناکام نہیں ہوا، چاہے اس کے پر ایمان لانے والا کوئی بھی نہ ہو، وہ ناکام نہیں ہے۔ ہر رسول نے اپنی ذمہ داری اور اپنے فریضے کو صحیح طور پر نبھایا ہے۔ کامیابی اور ناکامی حکومت کے ملنے اور نہیں ملنے سے نہیں ہوتی ہے، یعنی سارا دار و مدار ان لوگوں کا حکومت، اقتدار اور اسی کے لیے شر و فساد اور فتنے برپا کرنا ہے، جبکہ رسولوں کی بعثت کا مقصد قرآن مجید بیان کر رہا ہے ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرنا۔ طاغوت یہ طغیان سے بنا ہوا ہے، طغایدگی کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، حد سے تجاوز کرنا، یعنی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی طرف جانا۔ یہ سب سے بڑی سرکشی ہے کہ اپنے مالک حقیقی کو نہ پہچانا جائے، اپنے رب حقیقی کی معرفت حاصل نہ ہو، یہ سب سے بڑا سرکشی کا مادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں طاغوت کا مطلب جیسا کہ عام مفسرین وغیرہ نے بیان کی ہے، کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جسے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھا جاتا ہے وہ طاغوت ہے، چاہے حکومت ہو، شخصیت ہو، فرقے ہوں، کچھ بھی ہو، کہ انسان چیز کے اندر جانے کے بعد اللہ کے حکم کو پامال کرتا ہے اور ان لوگوں کے احکامات کو اہمیت دیتا ہے، تو یہ طاغوت ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھی جا رہی ہے، چاہے وہ قبر والا ہو، پیر ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اسے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھا گیا تو وہ طاغوت ہوگا، اور اس کی عبادت سے بچنا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں پس ہر رسول اسی عقیدے کی دعوت لے کر آیا، ہر آسمانی کتاب اسی کے بیان اور اس کو باطل کرنے یا ختم کرنے یا اس میں کمی کرنے والی باتوں کو بیان کرنے میں نازل بھی ہے۔ آسمانی کتابوں کا اہم ٹاپک اور بنیادی مقصد نزول کا یہی رہا ہے، اور مخلوق میں سے ہر کسی کو اسی عقیدے کے ماننے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی عقیدے کی شان اور اہمیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اسی عقیدے پر انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ایک روایت کو نقل کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعلق سے ہے۔ یہ ایک مرتبہ کافی غور و فکر میں ڈوبے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، انہوں نے انہیں سلام کیا، چونکہ یہ کافی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، اس بنیاد کے پر انہوں نے ان کی جانب توجہ نہیں دی، سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ کیا بات ہے، میرے بھائی عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی آ گئے اور کہا کہ دراصل میں بہت گہری سوچ میں تھا، گہری فکر میں تھا، جس کی وجہ سے میں نے تمہاری طرف توجہ نہیں دی اور سلام کا جواب نہیں دیا۔ بات ختم ہو گئی، جو غلط فہمی تھی وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کس بارے میں سوچ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہم نے آپ سے اس بارے میں سوال نہیں کیا کہ نجات کس بنیاد پر ہوگی، کس کلمے پر، کون سی ایسی چیز ہوگی جو نجات کے لیے اہم اور بنیادی کردار ادا کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ نے کہا کہ اسی کلمے کے پر جسے میں نے اپنے چچا ابو طالب کے پر پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جسے کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ طیبہ کا مطلب پاکیزہ، دنیا میں اللہ کی وحدانیت سے زیادہ پاکیزہ کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا جس میں اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، اور اسی کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تو یہ کلمہ ہے، اسی پر نجات ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ،
کہ اے چچا آپ اس کلمے کو پڑھ لیجئے، میں اس کلمے کی بنیاد پر اللہ کے یہاں آپ کے حق میں حجت پیش کروں گا، دلیل پیش کروں گا کہ میرا چچا مسلمان تھا، یعنی نجات اس کلمے کے پر ہے۔ اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر خصوصی توجہ دی جائے، بحث کی جائے۔ بحث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے تمام ناحیوں پر غور کیا جائے، کون سی چیز توحید کے اندر آتی ہے اور کون سی چیز شرک کے دائرے میں، اور جو شرک کے دائرے میں آ رہی ہے ان چیزوں کو رد کیا جائے، اس سے بچا جائے، اور جو توحید کے دائرے میں آ رہی ہے ان تمام چیزوں کے پر ایمان اور یقین رکھا جائے۔ یہ ہے بحث۔ اور ہر چیز سے پہلے اس کی معرفت حاصل کی جائے، عقیدے کی۔ ابھی آج میں نے ایک کلپ سنی، عقیدے کی اہمیت ہمارے نزدیک اتنی نہیں ہے۔ عقیدے کی اہمیت غور کیجئے، کہہ رہے کہ سب سے پہلے اس کی معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ شیخ محمد رحمانی حفیظ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے اپنے درمیان بہت سارے افراد جسے ہم سمجھتے ہیں آمین اور رفع الیدین کرنے کی بنیاد پر زور سے آمین کہہ رہے ہیں، رفع الیدین کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث ہے، سلفی ہے۔ نہیں، جب تک کہ اس کا عقیدہ، اس کی فکر، اس کا منہج یہ سلف کے مطابق نہیں ہوگا وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اور ان ساری چیزوں کے لیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے نوجوان بچے یا دیگر افراد بہک جاتے ہیں، ان کے اندر فکری انحراف پیدا ہو جاتا ہے، تحریکیت، اخوانیت کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں مساجد کے اندر اور جہاں جہاں ممکن ہو سکے عقیدے کے درس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ یا اس طرح کے دیگر پروگراموں کے ذریعے ہمارے معاملات ساری چیزوں کی اصلاح ہوگی، اس کی اپنی ضرورت ہے، انکار نہیں ہے، لیکن یہاں پر بنیادی چیز ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کی معرفت حاصل ہونا چاہیے۔ اگر عقیدے کی معرفت نہیں ہے تو بقیہ سارے اعمال کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر عقیدے کی معرفت اور عقیدے کے صحیح ہونے کے بارے میں علم نہ ہو۔ تو اصلاح معاشرہ، دیگر پروگراموں کی اپنی اہمیت اور عقیدے کی اپنی اہمیت، یہ بنیاد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر اس لیے بھی کہ اس عقیدے پر انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ دنیا ہو یا آخرت، ہر جگہ کے پر کامیابی اسی کلمے کے پر رکھی گئی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، کہ جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا۔ اللہ نے یہاں پر طاغوت کے انکار کو پہلے بیان کیا، اس کے بعد کہا کہ اللہ پر ایمان، اور کلمے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے وہی بات ہے، سب سے پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار اور اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ یہاں پر بھی وہی چیز، طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان۔ طاغوت یعنی لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ إِلَّا اللَّهِ، یعنی صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اسی پر ایمان ہوگا، تو حقیقت میں اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ لہذا تمام مسلمان ان لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، اس کے مبادیات، اس کے اصول، اس کے ضابطے، اس کے تقاضے، یہ سب کیا ہیں۔ جب تک ہم ان چیزوں کو جانیں گے نہیں تو کیسے ان ساری چیزوں کے پر عمل پیرا ہوں گے، ہر ہمارا ایمان و یقین اس کے مطابق ہوگا جیسا کہ اللہ کو مطلوب ہے۔ آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی اس عقیدے سے دوری اختیار کی وہ باطل خیالات کا شکار ہوگا۔ یقینی بات ہے جس کے پاس توحید کا علم نہیں ہوگا تو وہ شرک میں ڈوبے گا، اور وہ شرک کے بہت سارے کام کرے گا اس لیے کہ اس کو سمجھے گا نہیں کہ یہ غلط ہے۔ لہذا ان ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے حق کے بعد تو صرف گمراہی رہ جاتی ہے۔ حق کے بعد جو بھی چیز ہوگی وہ گمراہی ہوگی، حق کے بعد حق نہیں ہوتا، صرف گمراہی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ لقمان آیت نمبر 30، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہے۔
اور جو ان باطل کا انکار نہ کرے اور ان کے بارے میں معرفت حاصل نہ کرے، توحید کے پر قائم نہ ہو، تو یقینی بات ہے کہ اس کا ٹھکانہ ابدی طور کے پر جہنم ہوگا، جو کہ انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں ذیلی عنوان کے تحت ایک بہت اہم بنیادی بات بیان کر رہے ہیں، عقیدے کا معنی۔ عقیدے کا معنی کیا ہے؟ ہم بار بار کہتے ہیں عقیدہ عقیدہ، عقیدہ توحید، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی آسان جملے کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے، کہا بندہ جس کی تصدیق کرے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے، یہ عقیدہ ہے۔ بندہ جس کی تصدیق کرے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تصدیق کس چیز کی کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ نے کتابوں کو نازل کیا، اللہ کی کتابوں کی، اور کتابوں کی تصدیق کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے قرآن میں یا تورات وغیرہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، اس میں جو جو نازل کیا اس پر ایمان لانا، جو حکم دیا گیا اس کے مطابق عمل کرنا، جس سے منع کیا گیا اس سے باز آ جانا، یہ تمام چیزیں ایمانیات کے تقاضے میں آتی ہیں۔ فرشتوں کے پر ایمان، آخرت کے پر ایمان، تقدیر کے پر ایمان اور آخرت کے پر ایمان، یہ ساری چیزوں کے پر، رسولوں کے پر، یہ تصدیق کہلاتی ہے۔ یعنی بندہ جس کی تصدیق کرے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے، یہ عقیدہ ہے۔ یعنی انسان کے عمل کی عکاسی اس کا عقیدہ کرتا ہے۔ اس کے جن چیزوں کی تصدیق کرنے والا، جس کے پر ایمان رکھنے والا ہوگا، یقینی بات ہے کہ ویسا ہی وہ کام کرے گا۔ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا تو اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرے گا، اللہ کے کہے کے مطابق چلے گا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے باز آئے گا، یہ لازمی چیز ہے۔ اسی لیے بیان کرتے ہیں اگر یہ عقیدہ اس کے موافق ہو جس پر اللہ نے اس کے رسولوں کو بھیجا اور اس کے بارے میں کتابیں نازل کی، تو یہ وہی صحیح و درست عقیدہ ہے جس کے ذریعے اللہ کے یہاں عذاب سے نجات ملے گی۔ عقیدہ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے۔ عقیدہ صحیح کب ہوگا؟ جب وہ موافق ہو ان چیزوں کے جو اللہ نے اس کے رسولوں کو دیا، بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، یہ صحیح عقیدے کے مصادر ہے، یہاں سے ہمیں صحیح عقیدہ ملتا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے موافق اس کا عقیدہ ہے، تو صحیح اور درست ہے۔ لیکن اگر وہ ان چیزوں کے مخالف عقیدہ رکھتا ہے، یعنی اس کا عقیدہ اللہ کی نازل کردہ شریعت، کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر یہ خراب عقیدے والا، فاسد عقیدے والا ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہی اور بربادی کا شکار ہونے والی ہے۔ آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح اور درست عقیدے کی وجہ سے دنیا میں جان و مال محفوظ ہوتے ہیں، صحیح عقیدے کی بنیاد پر۔ یہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے جو کہ شریعت اسلامیہ کا ایک اہم چیپٹر ہے، کہ کن لوگوں کے جان و مال محفوظ ہوں گے اور کن کے نہیں ہوں گے۔ یہ شریعت اسلامیہ کے احکامات ہے، حکومت کی اسلامیہ۔ اگر ہم ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، تو ان ساری چیزوں کا فرق جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ جو احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، یہ حکومت اسلامیہ کے لیے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، مکلف بنایا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، ان سے قتال کروں۔ کب تک؟ یہاں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، تب تک کے لیے مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ اس کا اقرار کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ مجھ سے ان کے جان و مال محفوظ ہو گئے، سوائے اس کے حق کے۔ یعنی اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ توحید کا اقرار کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے، لیکن اس کے حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا، یا اس طرح کے دیگر جرائم، زناکاری ہے، بدکاری ہے، شادی شدہ ہونے کے بعد، یا تو اس نے کسی جگہ کے پر ڈاکہ ڈالا، یہ ساری چیزیں حاکم وقت کے ثوابدید کے پر ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو کس طریقے سے نافذ کرتا ہے۔ یا ٹیررزم ہے، جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ کے پر دہشت گردی کو، ٹیررزم کو بڑھاوا دیتا ہے، آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے،
تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائے، سولی کے پر لٹکا دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، تو یہ حق نکلتے ہیں اسلام کے قبول کرنے کے بعد اگر وہ ان چیزوں کا شکار ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی اور اس کے جان و مال کو حلال کیا جائے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا تو اس کا جان و مال محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو عقیدہ توحید کی بنیاد کے پر جان و مال دنیا میں محفوظ ہوتے ہیں، اس کے بغیر یہ محفوظ نہیں ہوں گے، یہ بنیادی چیز ہے۔ ہاں، آخرت کے بارے میں تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہی بروز قیامت اللہ کے ہاں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ عقیدہ توحید، کوئی اور چیز وہاں پر کام آنے والی نہیں ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے اس حالت میں اللہ سے ملاقات کی کہ اس نے کچھ بھی شرک کیا ہے تو پھر وہ جہنم رسید ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کا علم نہیں تھا کہ آخرت میں نجات کن چیزوں کی بنیاد کے پر ہوگی۔ قرآن و حدیث میں صاف بیان کر دیا گیا ہے، اسی کے پر نجات ہے۔ اپنے عقیدے کو صحیح کرو، دنیا میں بھی نجات پاؤ گے اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہونے والی ہے۔ صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آگے انہوں نے صحیح ہے یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت کو نقل کیا۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے ساتھ اللہ کی رضا کا طالب ہوگا تو اس پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ روایتیں کھلے طور کے پر بیان کر رہی ہیں، نجات صرف اللہ کی وحدانیت کے قبول کرنے پر ہے۔ شرک اگر ہوگا اللہ کے یہاں پر نہ نجات ہوگی، نہ مغفرت ہوگی، نہ رحمت ہوگی، نہ جنت کا مستحق بنے گا، بلکہ اس کا ٹھکانہ ابدی طور کے پر جہنم ہوگا۔ یہ واضح طور پر اللہ کے احکامات ہیں۔ ہاں، صحیح عقیدے کی بنیاد کے پر اللہ کے بخشش بے شمار ہے، انسان جس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ توحید کی بنیاد کے پر اتنا بخشے گا اور اتنی رحمتوں سے نوازے گا جس کا تصور بندہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا کتاب الدعوات میں، یہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے۔ تین اہم چیزوں کا تذکرہ ہے اس حدیث کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے آدم کی اولاد، تو مجھ سے جو امیدیں اور جو دعائیں مانگے گا، امیدیں وابستہ کرے گا، میں تجھے سب عطا کروں گا، مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ہم سوچتے ہیں کچھ چیزیں ہمارے لیے مشکل یا ناممکن یا پریشانی کا ذریعہ ہوتی ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ ہر چیز کے پر قادر ہے اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ چنانچہ دعا کے مانگتے وقت بندے کو جھجکنا نہیں چاہیے کہ میرا رب یہ عطا کرے گا کہ نہیں کرے گا، نہیں، اللہ ہر چیز کو عطا کرنے کے پر قادر ہے جو جائز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہو۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو اس حال میں میرے پاس آتا ہے کہ تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو چھو جائے، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، آسمان کی بلندی کو تیرے گناہ چھو جائے، جبکہ صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اتنی زیادہ دوری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر بالفرض تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، جو کہ ناممکن ہے، ایک ناممکن چیز اور اس کے بعد ممکن چیز کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے، اس کے بعد تو میرے پاس آئے گا اس حالت میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا،
تیرا دامن توحید پاک ہوگا، تو شرک نہیں کیا ہوگا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، کہ میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا جتنے تیرے گناہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کر گناہ، خطا، غلطیاں لے کر آئے، ثم لقیتنی، اور اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے، لا تشرک بی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی، شرک نہیں کیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں اتنی ہی مغفرت تیرے پاس لے کر آؤں گا۔ اللہ نے ساری چیزوں کے لیے کیا بیان کیا؟ لا تشرک بی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، شرک نہیں کیا ہے۔ اب شرک کے بارے میں لازم ہے کہ شرک کیا ہے جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور توحید ان چیزوں کا علم رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم توحید کے پر عمل کر سکیں۔ تو یہ آخرت کی نجات کا ذریعہ اور بخشش کا ذریعہ کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں توحید کی بنیاد کے پر بندے کو اپنی بخشش اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا اور اسے بہت زیادہ عطا کرے گا جو اس کے وہم و گمان کے مابرا ہوگا۔ یہ آگے بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن یعنی قیامت کے دن نہ تو مال کام آنے والا ہے، فائدہ دینے والا ہے، نہ اولاد۔ کون سی چیز کام آنے والی ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فائدہ کیا چیز دے گی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل، یعنی جس کے پر شرک، خاص طور سے شرک کے دھبے نہ لگے ہوئے ہو، اور جس کے پر دیگر گناہ، بدعت، خرافات، ان ساری چیزوں کے دھبے اور داغ نہ لگے ہوئے ہو۔ بنیادی طور پر شرک ہے، اگر اس سے دل پاک و صاف ہے تو اللہ کے ہاں کامیابی ہے، یہ قلب سلیم ہے، صحیح سالم درست دل ہے، اور یہی آخرت میں نجات کا انشاءاللہ ذریعہ بننے والا ہے۔ لہذا اپنے دل کے پر کبھی بھی شرک کے دھبوں کو نہ لگنے دیں۔ آگے یہ بیان فرماتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو قول کو نقل کیا ہے جو انہوں نے حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے تناظر کے اندر بیان کیے، بہت پیارا قول ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں صرف عقیدہ توحید میں اخلاص رکھنے والوں کو ہی معاف کیا جائے گا، یعنی جو عقیدہ توحید میں اخلاص رکھتے تھے، اخلاص کا مطلب شرک نہیں کیا، ویسے ہی خالص اور پیور رکھا جیسا کہ اللہ نے مطالبہ کیا تھا، جنہوں نے کچھ بھی شرک نہ کیا ہو، جس نے ایسا نہ کیا یعنی اس نے شرک کر لیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو معافی نہیں ملے گی۔ جب موحد جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو اپنے رب سے زمین بھر کر خطاؤں کے ساتھ ملاقات کرے گا تو رب العزت اس سے اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی بخشش اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ آگے یہ بیان فرماتے ہیں یہ سب اسے نہیں حاصل ہوگا جس کا عقیدہ شرک سے داغدار ہو، اللہ اسے نہیں بخشے گا، نہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، نہ اس کے گناہوں کو حسنات میں تبدیل کرے گا، نہیں، بالکل نہیں، صاف طور پر بیان کر دیا گیا۔ یہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ توحید خالص جس میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو اس کے ساتھ گناہ باقی نہیں رہ جاتے۔ یہ بہت بڑی برکت ہے توحید کی کہ اپنے ساتھ بقیہ تمام گناہوں کو بخشنے کا، دھلنے کا اور ان گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں اس میں اللہ کی محبت، جلالت شان، تعظیم، خوف اور امید شامل ہوتی ہے جو گناہوں کو دھونے کا کام کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں گناہوں کے دھونے کا، مٹانے کا اور ان کے لیے کفارات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگرچہ وہ زمین بھر کر کے ہوں تب بھی نجاست تو عارضی ہوتی ہے، اور اس کو دور کرنے والی چیز یعنی توحید اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ کتنی پیاری بات کریں کہ نجاست شرک و بدعت اور خرافات کی، کوئی بھی گناہ کی ہو، یہ عارضی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں دور کرنے والی چیز یعنی ان ساری گندگیوں کو صاف کرنے والی چیز توحید اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید کی سلامتی کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عقیدے کے پر تمام اعمال صالحہ کے صحیح ہونے کی بنیاد رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی شرط کیا رکھی؟ مرد ہو یا عورت، اس کے بارے میں کیا کہا؟ وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن ہونا چاہیے، موحد ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ توحید درست ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے، اس کھلے طور پر قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ آگے دیکھیے جو آیتیں نقل کر رہے ہیں، توحید کی اہمیت اور شرک کی قباحت بالکل واضح طور پر بیان کر رہی ہے۔ یہاں کوئی شائبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ اللہ کے یہاں پر شرک کی بنیاد کے پر بندہ کتنے بڑے خسارے سے دوچار ہونے والا ہے۔ دیکھیے سورہ زمر آیت نمبر 65، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً یہ تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی طرف وہ یہ بھیجی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں، نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ کسے خطاب کر رہا ہے قرآن مجید؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اولین مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد قرآن مجید کے پڑھنے والے اصحاب کرام اور جو بھی قیامت تک کے لیے آئیں گے سب کو قرآن خطاب کر رہا ہے۔ لئن اشرکت، اگر تو نے شرک کیا تو سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کتنا واضح طور پر شرک کی قباحت قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام آیت نمبر 88، اس سے پہلے اللہ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت یونس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 18 انبیاء کرام۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض انہوں نے شرک کیا، 18 انبیاء کرام کے بارے میں کہہ رہا ہے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہ جو بھی اعمال کر رہے تھے سب ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ انبیاء کے سارے اعمال نیک ہوتے ہیں، بلکہ انبیاء سے بہتر عمل کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ جتنے اعمال صالحہ انبیاء اور رسول انجام دیتے دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ ان کا ہر عمل صالح ہوتا ہے، کوئی بھی عمل بدعملی کا، بدنیتی کا، گناہ کا شکار نہیں ہوتا، صرف اچھائیاں ہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر بالفرض ان لوگوں نے ایسا کیا سب ضائع ہو جائے گا، تو پھر دنیا میں کسی کی کیا بساط، کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ وہ کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، حج ادا کرنے والا، عمرہ ادا کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، روزے رکھنے والا، کتنا بھی بڑا متقی اور پارسا ظاہری طور پر ہو، اگر اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے تو یہ ساری اچھائیاں ایک طرف رہ جائیں گی، شرک ساری اچھائیوں پر غالب ہوگا اور اس کے بعد اس کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بد نصیبی! اور اس کے بعد خوش نصیبی اتنی بڑی کہ جس شخص نے شرک نہیں کیا، توحید کے پر قائم رہا، خالص توحید کے پر، تو اس کے زمین بھر کے بلکہ آسمان کی بلندیوں کے چھونے والے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ اس سے بڑھ کر توحید کی برکت اور اس کے بعد شرک کی قباحت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح اعلان سورہ نساء میں اللہ نے 2 جگہ پر بیان کیا، صاف کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ یہ قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ چاہے تو معاف کرے گا۔ یعنی شرک کے علاوہ کی بخشش اللہ کے یہاں پر ہے۔ ہاں البتہ اگر بندے نے اپنی موت سے پہلے، سکرات کے طاری ہونے سے پہلے وہ شرک کیا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا جو شرک کے دائرے میں آتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو، شرک کو معاف کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ سکرات کے پہلے اس نے اپنے شرک سے توبہ کیا ہو، یہ لازم ہے۔ اگر اس نے نہیں کیا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے یعنی جن کی موت شرک کے پر بھی، انہوں نے اپنی زندگی کے شرکیات سے اللہ سے توبہ نہیں کیا۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، کون شرک سے توبہ نہیں کرے گا؟ جسے شرک کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ تو لازم ہے کہ شرک کا علم حاصل کیا جائے، کیا چیز شرک ہے اور کیا چیز توحید ہے۔
تاکہ توحید کو اپنایا جائے اور شرک سے بچا جائے۔ آگے سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کا واضح فیصلہ، جو بھی شرک کرے گا، یہ نہیں بتایا گیا کہ فلاں شرک کرے گا تو اس کو نہیں معاف کیا جائے گا، کوئی اور کرے گا تو معاف کر دیا جائے گا، نہیں۔ جب نبیوں کے رسولوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ نبیوں سے بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا بالفرض اگر انہوں نے کیا، جبکہ یہ چیز ناممکن ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا، تو دنیا کا کون سا انسان بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ گمراہ کن عقیدہ رکھنے والے کے جان و مال حلال ہو جاتے ہیں۔ گمراہ کن عقیدہ رکھنے والے کے جان و مال حلال ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا، یہ احکامات حکومت اسلامیہ کے لیے ہے اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ان آیتوں کو انہی کے پر لے جا کر چسپا کر دیا جائے، ہم کسی بھی کافر کو، کسی بھی مشرک کو ماننے لگے اور اس کے مال کو چھیننے لگے، نہیں۔ اللہ نے بیان کیا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے، یعنی عقیدے کی اصلاح ہو جائے، شرک ان لوگوں کی زندگی سے باہر نکل جائے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، تب تک ان سے قتال کرتے رہو۔ آگے انہوں نے ایک بہت پیاری مثال دی، کتنی پیاری بات بیان کر رہے ہیں کہ عقیدہ صحیحہ کے، صحیح عقائد کے خوشگوار اثرات دلوں، اجتماعی معاملات اور قومی نظام پر پڑتے ہیں۔ اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں اور اس کی کھلی دلیل آپ دیکھ لیجئے ہمارے سامنے ہے۔ سعودی عرب اور اس کے علاوہ کویت وغیرہ جہاں پر واقعتاً ان چیزوں کے پر حتی الامکان عمل کیا جاتا ہے، اس کی برکتیں ہمیں معاملات زندگی کے اندر نظر آتی ہے۔ میں ایک واقعے کو اکثر بیان کرتے رہتا ہوں، بہت سارے واقعات ہم کو مل جاتے ہیں۔ ایک واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ کویت کا ایک شیخ کا، اس کے اپنے ملازم، یعنی جو کسی باہر ملک سے آیا ہوا تھا، اس کے ہاں کام کر رہا تھا، تو بہت بڑی رقم کے تعلق سے جو صاحب معاملات تھے اس جگہ پر موجود تھے، ہمارے ایک دوست انہوں نے بیان کیا کہ کافی لمبی رقم کا معاملہ تھا اور انہیں لگا کہ یہ رقم اس شخص نے لی ہے، لیکن شواہد موجود نہیں تھے، بس کہہ رہے تھے، شبہ تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس سے کہا کہ یہ رقم تم نے لی ہے؟ اس نے اللہ کی قسم کھائی، کہا کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں لی، فوری طور پر چھوڑ دیا، کوئی مواخذہ، کسی قسم کی سختی نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی رقم اور اس بات کا کھلا اشارہ تھا کہ اسی نے لی ہے، کہا کہ نہیں، اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے۔ یعنی ان لوگوں کے نزدیک اللہ کی قسم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ بندہ اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اگر وہ جھوٹ بول بھی رہا اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ اللہ کو جواب دے گا، ہم اس کی قسم کی بنیاد کے پر رک جائیں گے۔ یہ توحید کی برکتیں ہوتی ہیں، انسان اللہ کی عظمت و جلالت کی بنیاد کے پر رک جاتا ہے۔ یہ عقیدے کو سمجھنے والے سمجھتے ہیں، ہر کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ یہ اجتماعی معاملات، قومی نظام پر اس کے اثرات پڑتے ہیں صحیح عقیدے کے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو جماعتوں نے، دو گروہوں نے مسجد بنائی تھی۔ قرآن مجید نے جس کا تذکرہ بھی کیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، سورہ توبہ کے اندر اللہ بیان کر رہا ہے 107 سے لے کر 109 آیت نمبر، یہاں مسجد ضرار کا تذکرہ ہے۔ نقصان دینے والی منافقین نے اپنے ہم نواؤں کے لیے اس مسجد کو بنایا تھا تاکہ وہاں پر ایسے مخالفین کو ٹھہرایا جائے اور ان کو پناہ دی جائے جو اسلام دشمن ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ مسجد ضرار ہے، مسجد کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ تکلیف دینے والی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں تعریف کی کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ وہ مسجد جسے اول دن سے تقوی کی بنیاد کے پر رکھا گیا ہے، جس کی بنیاد تقوی کے پر ہے، آپ وہاں پر نماز ادا کیجئے، مسجد ضرار میں نہ ادا کیجئے جس کے بارے میں منافقین آپ سے مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ جنگ تبوک سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو ان لوگوں سے معذرت کر لی تھی، منافقین سے، کہا کہ جنگ سے واپسی کے موقع کے پر میں وہاں آ کر نماز ادا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتا دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو توڑوا دیا، اس لیے کہ وہ فتنے کا ذریعہ تھی، وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تعمیر کی گئی تھی۔ ہر ایسی مسجد جہاں توحید کو نہیں بلکہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنا، شرک کی دعوت دینا اور اس کے ذریعے سے سماج کے اندر کسی بھی قسم کا تنازع پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ ضرار ہے، یعنی وہ فائدہ پہنچانے والی نہیں، نقصان پہنچانے والی ہے۔ تو یہ توحید کی بنیاد کے پر دونوں چیزوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ یہاں عقیدے کے پر ہی نجات ہے۔ اس ضمن میں تمہیدی خطاب جو تھا شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کا، یہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اسلامی عقیدے کی معرفت ضروری ہے۔ ابھی ہم نے بنیادی طور پر جیسا کہ بیان کیا کہ اللہ کی مغفرت، اس کی رحمت شرک نہ کرنے کی بنیاد پر ملے گی، توحید پر رہنے کی بنیاد پر ملے گی۔ قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر بالفرض انبیاء بھی شرک کرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سب سے زیادہ عمل انبیاء کے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ بندہ آسمان و زمین بھر کر خطائیں لے کر آئے، اس نے شرک نہیں کیا تو میں معاف کر دوں گا۔ تو جب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ توحید کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں اور شرک کی قباحتیں، نقصانات اور اس کی تباہ کاریاں اتنی زیادہ ہے، تو لازم ہے کہ ہمیں عقیدے کی معرفت حاصل کرنا ہوگا کہ کیا چیز عقیدہ توحید کے دائرے میں آتی ہے اور کون سی چیز شرک کے دائرے میں۔ اب یہ ساری تفاصیل انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے تمام معاملات ظاہر و باطن ہر چیز کو تیری توحید کے مطابق بنا دے، ہر چیز کو تیری توحید کے سانچے میں ڈھال دے، ہمارے کردار و عمل یا نیتوں میں کہیں پر کسی بھی طرح کا شرک ہو، پروردگار چھوٹا ہو بڑا ہو کسی بھی قسم کا، ہر طرح کے شرک سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔